عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ معزز و محتشم خواتین و حضرات، ARYQ ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں پیام محبت کی یہ براہ راست نشریات ملاحظہ کی جا رہی ہے، میں سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے آج کے موضوع کو آپ کے سامنے دوبارہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کی اس ہماری خوبصورت نشست کا موضوع زکوٰۃ کی اہمیت اور معاشرتی تقاضے۔ سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز ہم صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب کی گفتگو سے کریں گے، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ استقبال کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین و حاضرین، آج ہم ایک خوبصورت اور حسین موضوع کے ساتھ اس ایوان میں حاضر ہیں۔ اس موضوع پہ چند آیات قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ زکوٰۃ کتنی ضروری چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اسے کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ تقریباً 82 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس ایک جملے سے مجھے اور آپ کو اتنی سمجھ آ سکتی ہے کہ زکوٰۃ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ورنہ ایک دفعہ حکم ہوتا، ایک دفعہ بھی ہوتا تو وہ بڑی بات تھی۔ تو ایک دفعہ نہیں، 82 دفعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اے ایمان تسلیم کرنے والے، ایمان کو قبول کرنے والے، تیرا رب تجھے ارشاد فرما رہا ہے کہ تجھے 3 کام کرنے پڑیں گے، پھر تو اسلام میں داخل ہوگا، ورنہ تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا کام فرمایا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میرے لا شریک ہونے کا تم نے اعلان کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تم نے نماز کو قائم کرنا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ تم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو تم حقیقی مسلمان ہو، اسلام کی راہ پہ چلنا شروع کر دیا ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کام چھوڑ دو گے تو رب تیری کسی بھی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور نہیں فرمائے گا۔ حضرات عزیز وقت، جب کوئی انسان زکوٰۃ دیتا ہے، بہت سارے فائدے اسے ہو سکتے ہیں۔ ان فوائد میں سے 2-3 میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ دنیا کا فائدہ بھی ہے، قبر کا فائدہ بھی ہے، اور حشر کا بھی فائدہ ہے۔ کون کون سا؟ جب انسان ایک زکوٰۃ دیتا ہے تو رب اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مال کے ساتھ زکوٰۃ پیش کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اپنے مال کو پاکیزگی کے طور پہ پیش کرتا ہے تاکہ اس کے مال کو پاکیزہ کیا جائے، تو ملتا کیا ہے؟ فرمایا ملتا یہ ہے، اگر انسان کوئی زکوٰۃ دے دیتا ہے، تیرا رب اس پہ جنت کو واجب فرما دیا کرتا ہے۔
آپ آیات کی طرف ذرا توجہ کیجئے گا. ایک فائدہ آخرت کا فائدہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. فرمایا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تیرا رب اسے جنت کا تحفہ عطا فرما دے گا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. تیرا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ جو انسان یہ چاہے کہ میں نے رب کی رحمت میں اپنا نام لکھوانا ہے، یعنی میرے پہ میرے رب کی رحمت کا نزول ہو جائے، فرمایا وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے، میں رب اس پہ رحمتوں کا نزول فرما دوں گا. ایک جنت کا تحفہ زکوٰۃ دینے سے، دوسرا رب کی رحمت جو ہے وہ اپنے حصار میں لے لیتی ہے. اور اگر کبھی دل کرے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ رب کی رحمت کون سی ہے، کون سی ایسی رحمت ہے کہ جس کا رب مجھے اور آپ کو لالچ دے رہا ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ رحمت آپ کو مل جائے گی. پھر ہم دوبارہ قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں گے، میں زکوٰۃ دوں تو میرا رب میرے پہ کون سی رحمت کا نزول فرمائے گا، مجھے کون سی رحمت کا پابند فرما دے گا، مجھے وہ کون سی نعمت عطا فرمائے گا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے میری رحمت صرف ایک ہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اس رحمت کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اس سے میں اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جنت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، اور رحمت عام سی نہیں، رحمت للعالمین جیسی رب رحمت عطا فرما دیتا ہے. اور مجھے اور آپ کو تو رب نے عطا فرما دی. تیسرا بڑا فائدہ، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. فرمایا کہ جو انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مال کو صاف کرنا چاہتا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، ایک فائدہ جنت، دوسرا فائدہ رحمت، تیسرا فائدہ ذرا سنیے گا. فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، میں اور آپ اپنے جسم کو پاکیزہ رکھتے ہیں یا خوبصورت لباس پہنتے اس لیے تاکہ ہم پاکیزہ لگیں، خوبصورت لگیں، حسین لگیں. فرمایا جو تمہارے ہاتھوں کے اندر مال ہے، اگر تم اسے پاکیزہ کرنا چاہتے ہو، تیسرا بڑا فائدہ جو دنیا کا سب سے بڑا فائدہ ہے، فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اگر اپنے مال کو پاک کرنا چاہتے ہو تو 100 میں سے 2.5% دینا تیرا کام ہے، تیرے سارے کو پاک فرمانا رب العالمین کا کام ہے. حضرات عزیز وقار، یہ 3 بڑے فائدے ہیں. جنت، ہر انسان تہجد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ادارے، عبادات، 10 سال پڑھنا، پڑھانا، کرنا کیا ہے، جنت مل جائے. فرمایا جنت کی پہلی سیڑھی پہ اگر قدم رکھنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ کو دینا شروع کر دو. زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر رب کے دیے ہوئے سے بھی نہیں دو گے تو پھر تمہارا رب کوئی بھی عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا. اور ایک جگہ پہ اور میرے رب نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ذرا توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیے گا. پہلے 3 فائدے ہو گئے، یہاں ایک اور چیز کی میرا اور آپ کا رب نشاندہی فرما رہا ہے. فرمایا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ کون سا فائدہ ہے، 100 میں سے 2 نکالے 3 نکالے تو یہ اگر دیکھا جائے تو کمی ہے، یہ بڑھ تو نہیں رہے. حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے اگر بندہ کوئی سود کا معاملہ کرتا ہے، 100 دیتا ہے، اس کے بدلے میں 10 ساتھ مل جاتے ہیں، فائدہ تو وہ ہے. 100 دیا، 100 کے ساتھ 10 اور لے لیے. یہاں میرے پاس 100 ہے، رب کہہ رہا ہے 2.5% میری بارگاہ میں پیش کر دے. تو پروردگار یہ کیسا کام ہے، اس میں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا نہ میرے بندے، نہ میری عبادت کرنے والے، نہ مجھے خدا ماننے والے، میری بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکانے والے، تو یہ کہتا ہے کہ 100 میں سے جب 2.5 دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اور اگر سود کا کوئی معاملہ کرتا ہوں 100 کے ساتھ 10 مل جائیں گے، مجھے فائدہ ہو جائے گا. فرمایا نہ، اگر تو 100 کے ساتھ 10 لے گا تو پھر میری رحمت کے حصار سے باہر نکل جائے گا، اور اگر 100 میں سے 2.5 مجھے دے گا میں رب تجھ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا جاؤں گا. میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے جب تم میرے سے سودا کرتے ہو تو پھر
ظاہری طور پہ جو کم بھی آ رہا ہے اس میں بھی تیرا رب برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ سورۃ معارج کی ایک آیت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ ہمیں زکوٰۃ دینی کسے چاہیے؟ ہمیں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جب تک توحید، نماز اور زکوٰۃ نہیں تو ہمارا ایمان شروع نہیں ہوتا۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، پھر میں نے 3 فائدے بھی آپ کو بتا دیے۔ ایک جنت مل جائے گی، ایک رحمت مل جائے گی، مال پاک ہو جائے گا۔ چوتھا جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، نہیں زکوٰۃ کے ساتھ تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اس کا جواب بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کسے چاہیے؟ کون سا ایسا انسان ہے کہ جسے میں دیکھوں تو مجھے لگے گا اسے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ سورۃ معارج میں میرا رب، اور میں نے کوشش کیا قرآن مجید سے آپ کے سامنے پڑھوں، سورۃ معارج میں میرے رب نے ارشاد فرمایا للسائل والمحروم، تمہارے گھر کے دروازے کے باہر جو بھی سائل آ جائے، جو بھی محروم آ جائے، جو بھی مانگنے والا آ جائے، چاہے وہ اس کا حق ہو یا نہ ہو، جب وہ تیرے دروازے پہ دستک دے دے تو نے اسے عطا فرما دینا ہے۔ حضرات ذی وقار، بہت ساری چیزیں میں اور آپ رب سے چھین کے لیتے ہیں جن کے میں اور آپ حقدار نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے بندے جب تو حقدار نہیں ہوتا میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے دیے ہوئے میں سے جو تیرے دروازے پہ بھی آ جائے میری رحمت کو دیکھتے ہوئے تم اسے بھی عطا فرما دیا کرو۔ اور پھر سورۃ دہر کی وہ آیت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے آپ کا کریم اور میرا حبیب وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، گھر کے باہر کیسے دیا جاتا ہے؟ فرمایا ایک گھر ہے، آج پیاس شدید کی لگی ہوئی ہے، سائل نے دروازے پہ دستک دی تو انہوں نے عطا فرما دیا۔ دوسرے دن پھر سائل آیا، پھر عطا فرمایا، فرمایا مدینہ المنورہ کا یہ واقعہ سنو۔ تیسرے دن پھر آیا، پھر عطا فرما دیا۔ اب انہوں نے تو باہر نکل کے نہیں پوچھا تم واقعی یتیم ہو؟ کیا تم واقعی مسکین ہو؟ ذرا توجہ رکھیے گا، واقعی یتیم ہو، مسکین ہو، تم مجھے بتاؤ اسیر ہو، نہیں ہو، کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا نہ، انہوں نے رب کی سائد کو پڑھا تھا للسائل والمحروم، جب آپ کے گھر کی دہلیز کے پاس کوئی سائل آ جائے تو آپ نے دے دینا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے اپنے گھر کے اندر سے 3 دن اپنا کھانا باہر آنے والوں کو دیا، پھر تیرے رب کو اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی، فرمایا کائنات والوں اب قیامت تک قرآن کو پڑھا جائے گا، اور جب بھی سورۃ دہر کی آیت کو تلاوت کیا جائے گا مفسر یہ لکھیں گے، محدث تمہیں بتائیں گے، پیر فقیر تجھے سنائیں گے کہ وہ کون سا گھرانہ تھا جس نے اپنے منہ سے نوالے نکال کے آنے والے سائل کو دیا تھا۔ وہ ایک ہی گھرانہ ہے جسے سیدہ زہرا بتول کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس طرح میں جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح زکوٰۃ کے 3 بڑے طریقے بن جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جو ہم مال کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسری زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ دی جاتی ہے۔ کون سی زکوٰۃ؟ وہ زکوٰۃ جو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے دی تھی، وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تھوڑا سا 1-2 جملے وہاں کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے ایک سیب کھایا اور آپ کے جو سسر بعد میں بنے حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو سیب کھایا ہے اس کی سزا ملے گی۔ سزا ملی، کافی عرصہ وہ اس مشقت میں انہوں نے گزارا۔ اب جب بری ہونے لگے تو آپ نے کہا کہ مجھے آج اجازت چاہیے، تو انہوں نے فرمایا ایک شرط پہ اجازت ملے گی، ایک زکوٰۃ مال والی ہوگی، ایک نفس والی ہوگی، اور ایک زکوٰۃ اس کے بعد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہا کہ ایک شرط پہ تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ کیسے مل سکتی ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنا پڑے گی۔ کیا؟ فرمایا اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں۔ کون سے عیب ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، پکڑ بھی نہیں سکتی، چال بھی نہیں سکتی، اس کے ساتھ تم نے شادی کرنی ہے۔ آپ نے ایسے دیکھا، نفس کی پاکیزگی کی بات سنا رہا ہوں، نفس کی پاکیزگی کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔
جیسے ہی آپ کی شادی ہوئی دروازے کے اندر پہنچتے ہیں، جیسے ہی اپنی زوجہ کو دیکھا تو ہاتھ بھی ہیں، سن بھی رہی ہیں، بول بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، تو آپ دروازے سے باہر نکلتے ہیں۔ آ کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، آپ تو کہہ رہے تھے نہ سن سکتی ہے میری بیٹی، نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ پاک نے تو اسے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ اب سنیے گا نفس کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو جب اتنے سال اپنے پاس رکھا، مجھے آپ کی زندگی اور آپ کے نصیبوں پہ رشک آیا، میں نے اسی دن سوچ لیا کہ ابو صالح کو ایسی زوجہ میں پیش کروں گا، ایسی اپنی شہزادی پیش کروں گا، اس کا نکاح ایسی عورت کے ساتھ پڑھاؤں گا کہ جو اس طرح کی پاکیزہ ہوگی۔ جب میں نے کہا وہ دیکھ نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، بینائی سے محروم ہے، بلکہ میری بیٹی کی آنکھیں اتنی پاکیزہ ہیں آج تک اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ سنوایا جب میں نے کہا وہ بہری ہے، وہ سن نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کے کانوں میں آواز نہیں جاتی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا ابو صالح، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے آج تک اس کان کے ساتھ کسی کے غیر محرم کی آواز کو اپنے کان میں آنے نہیں دیا۔ جب میں نے کہا کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ تھا میری بیٹی نے آج تک کسی حرام کام کی طرف اپنے قدم کو اٹھایا نہیں۔ حضرات ذی وقار جب میں یہ ساری بات پڑھتا ہوں مجھے تزکیہ نفس پتہ چل جاتا ہے، نفس کے زکوٰۃ کی سمجھ آ جاتی ہے، اور بالخصوص مدینہ المنورہ کا وہ واقعہ بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے جب ایک نانا اور ایک چھوٹا سا نواسا 3 سال کا بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، آپ کھانے لگے، نانا نے ایسے کھجور کو باہر نکال کے فرمایا تجھے نہیں پتا باقیوں کے لیے شریعت اور ہے، تیرے لیے شریعت اور ہے، باقیوں کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے۔ 3 سال کی عمر میں کون سی شریعت لاگو ہوتی ہے؟ لیکن نانا نے ایسے کھجور کو نکال کے بتایا جو مصطفیٰ کا خون ہوتا ہے اس کا مقام بھی اور ہوتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی سننی ہے تو مدینہ المنورہ کا یہ واقعہ سنیے گا جس میں نانا نے اپنے 3 سال کے شہزادے حضرت حسین سے کھجور کو واپس لے کے قیامت تک آنے والے ہر مورخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا۔ جب بھی تزکیہ نفس کی باری آئے گی حضرت حسین کے قصے کے ساتھ میرا رب ہر ایک نفس کو پاکیزگی عطا فرماتا جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار یہ وہ سارے باتیں اور معاملات اور آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، اور آخری ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان 2 زکاتیں ہر انسان دے دیتا ہے، تیسری سب سے بڑی زکات ہوتی ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ خون کے ساتھ زکات دی جاتی ہے، اپنے جگر دے کے، اپنے جگر پارا دے کے زکات دی جاتی ہے، رب کو راضی کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میرے رب نے آزمایا، کسی کو 2، کسی کے 3، کسی کے 4 اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جب کوئی میری بارگاہ میں اس طرح وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مردہ ہو گئے ہیں، حالانکہ تیرے رب انہیں قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ تو میرے ذہن کے اندر سب سے بڑا انسان، سب سے بڑا قد کاٹ جس انسان کا آتا ہے جو ان آیات میں پورا عمل کر رہا ہے، میرے ذہن میں وہ ایک انسان آتا ہے جسے شاہ سوار کربلا حضرت حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کوئی 100 میں سے 2 دے کے رب کو راضی کرتا ہے، ہم 100 میں سے 1 زین العابدین کو بچا کے باقی سارے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ پھر جب 100 میں سے 1 بچایا باقی سارے رب کو دے دیے، تو پھر میرے رب نے بھی ان سے وعدے کو توڑا نہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے رب نے بھی اس گھرانے کا نام کو قیامت تک کے لیے بلندی عطا فرما دی ہے۔
تو حضرات ذی وقار یہ 3 قسموں کی الگ الگ زکاتیں ہوتی ہیں جو انسان پہ فرض بھی ہوتی ہیں، ضروری بھی ہوتی ہیں۔ پہلی زکات جو میں نے آپ کے سامنے جو مال والی ہوتی ہے وہ سال میں 1 دفعہ دینی پڑتی ہے۔ جو نفس کی پاکیزگی کی بات کی ہے وہ سارا سال دینا پڑتی ہے۔ جو تیسری خون کی میں نے آپ کے سامنے بات کی وہ رب کسی کو آزماتا ہے، لیکن جسے بھی آزمائے گا اسے صبر حضرت حسین کے قدموں کی وجہ سے رب عطا فرمائے گا۔ ایسی قربانی کسی نے بھی آج سے پہلے نہیں دی اور نہ کوئی قیامت تک دے سکتا ہے۔ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی حاکم بن جائے، کیا حاکم حکمران بن جائے، کیونکہ آج کل یہی ساری باتیں چل رہی ہیں ہر جگہ پہ، تو میرا یہ پیغام ہے ARYQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جہاں بھی میرا پیغام جا رہا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورۃ حج کے اندر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اگر کوئی حکمران بننا چاہے تو اسے 4 اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی۔ ان میں سے ایک جو اپنا موضوع ہے اس پہ رہتے ہوئے بات کرتا ہوں۔ فرمایا کیا خوبی پیدا ہونی چاہیے؟ وآتوا الزکاۃ۔ جو آپ کا حکمران بنے وہ اپنی رعایا پہ، یعنی جو اس کے اندر جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں ان پہ سختی کے ساتھ زکوٰۃ کے حکم کو لاگو فرمائے گا۔ جب تک وہ لاگو نہیں کرے گا تو اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس کی کسی نے مثال پڑھنی ہو تو وہ خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قصہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کا ظاہری وصال ہوا، ہر طرف ہر علاقے میں اور ہر جگہ پہ منکرین زکوٰۃ نے اپنے گردنوں کو اٹھانا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ نے بھی یہ کہا کہ آج اس معاملے کو چھوڑ دیں، بہت زیادہ انتشار پھیل گیا ہے۔ لیکن خلیفہ اول نے، خلیفہ میزان نے، خلیفہ یار نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج جو بھی سپہ سالار بننا چاہتا ہے، جو قائد بننا چاہتا ہے، جو لیڈر بننا چاہتا ہے، جو رہنما اور رہبر بننا چاہتا ہے، جو اپنی سلاطین دہلی میں سے ہو یا کسی بڑی سی بڑی سلطنت کا وہ بادشاہ بن گیا ہو یا بننا چاہتا ہو، وہ اس گولڈن ورڈ کو یاد رکھے گا۔ آپ نے فرمایا میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اب یا تو ان کی گردنوں کو تن سے جدا کیا جائے گا یا ان کے جیب کے اندر سے نکال کے رب کی بارگاہ میں ان کی زکوٰۃ کو پیش کیا جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ بنتا ہے، اگر ہم ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو تب تک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک میں اور آپ اپنے ارد گرد میں رہنے والے سائل، محروم یا پریشان یا تنگ دست لوگوں کی اپنی استطاعت کے مطابق دیکھ بھال نہ کر سکیں۔ میں اپنی اولاد کے لیے، آپ اپنی اولاد کے لیے، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کسی کے اولاد کے لیے کچھ نکالنا یہ اشرف المخلوقات ہوتی ہیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پھر ہم رونے تو روتے رہیں گے، لیکن ہماری یہ چیزوں میں، ہمارے ان مالوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے جو جملے میں نے کہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔